مجھے اس بات کی بہت زیادہ حیرانی ہوتی تھی کہ حوریہ مجھ پہ ہر بار واپس آنے سے منع کیوں کر رہی تھی، مگر میں یہ سوچ کر خود کو مطمئن کر لیتا تھا کہ میری بیوی کو احساس تھا کہ میں کتنی محنت سے پیسے کما رہا تھا۔ شاید اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنی نوکری سے چھٹی لے کر واپس آؤں، مگر جب سے حوریہ نے مجھے اماں کی طبیعت کے بارے میں بتایا، مجھے ہر وقت ان کی فکر ہی رہتی تھی، اور مجھے اس بات پر حیرانی تھی کہ اماں کی طبیعت خراب ہونے کے باوجود بھی حوریہ نے مجھے پاکستان واپس آنے کے لیے ایک بار نہیں کہا تھا، بلکہ صاف صاف کہہ دیا تھا کہ مجھے اس کے ہوتے ہوئے کوئی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں بے فکر تو ہو ہی گیا تھا، مگر ایک دن جب حوریہ کا فون آیا تو اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ اماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ تب بھی حوریہ نے مجھے واپس پاکستان آنے کے لیے نہیں کہا، مگر مجھے لگنے لگا تھا کہ میں جس مقصد کے لیے ملک سے باہر آیا تھا، اب تو وہ مقصد ہی ختم ہو چکا اور میرے باہر رہنے کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تب میں نے اپنا سارا سامان سمیٹا اور نوکری چھوڑ کر واپس جانے کی تیاری کر لی، مگر جیسے ہی میں گھر واپس پہنچا تو خالی گھر دیکھ کر میرا دل ڈوب گیا۔ میرے دل کو تو جیسے سکون ہی نہیں آتا تھا۔ میں نے اماں کے ایصال ثواب کے لیے کچھ غریب لوگوں میں راشن بانٹنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ میرے دل کو سکون ملتا، مگر ایک دن میرا نام زوار ہے اور میں فیصل آباد کا رہنے والا ہوں۔ ہم 4 بہن بھائی ہیں، جن میں سے سب سے بڑا تھا اور مجھ سے چھوٹی 3 بہنیں تھیں۔ میرے ابا ایک کارخانے میں پلاسٹک کی بوتلیں بنانے کا کام کرتے تھے اور اماں گھر پر بیٹھ کے پلاسٹک کے چھوٹے موٹے کھلونے بناتی تھی۔ ان دونوں کی محنت کے باوجود بھی ہمارا گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا، مگر اماں نے ابا کو کبھی ہمیں یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ ہم کسی کمی میں جی رہے تھے۔ اماں ہمیشہ یہ کہہ کر ہمارا حوصلہ بڑھاتی تھی کہ غریب کوئی بیماری نہیں ہے جو اس سے گھبرایا جائے، کیونکہ غربت تو کبھی نہ کبھی ختم ہو ہی جاتی ہے، لیکن بیماری تو انسان کی جان لے کر ہی جاتی ہے۔ اور اماں کا یہی حوصلہ مجھے آگے بڑھنے کی ہمت دیتا تھا۔ میں محلے کے ایک سرکاری اسکول میں پڑھتا تھا، مگر میرے اندر ہمیشہ کچھ بڑا کرنے کی خواہش تھی۔ جب میں 7ویں جماعت میں تھا تو ابا کی طبیعت اکثر خراب رہنے لگی تھی۔ سانس لینے میں بہت مشکل ہوتی تھی۔ جب ڈاکٹر سے پوچھا تو ڈاکٹر نے کہا کہ کارخانے کے کیمیکل ان کی صحت کو نقصان پہنچا رہے تھے، اس لیے ان کو سانس لینے میں مشکل ہوتی تھی۔ ڈاکٹر نے ہمیں مشورہ دیا تھا کہ ابا کارخانے کے کیمیکل میں کام کرنا چھوڑ دیں تو ان کی طبیعت بھی ٹھیک رہنے لگے گی۔ اس وقت ہم چھوٹے تھے اور ابا کو کوئی اور کام مل نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ پڑھے لکھے نہ تھے اور ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، کیونکہ ایک وہ ہی تو ہمارا ذریعہ معاش تھا۔ 10ویں جماعت تک پہنچتے پہنچتے میں سمجھ چکا تھا کہ ہمارے گھر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ میں گھر بیٹھ کر بس کتابوں میں سر کھپاتا۔ گھر کے حالات بھی دن بدن بگڑ رہے تھے اور بہنوں کی ضروریات بھی بڑھ رہی تھی، اس لیے میں نے شام کو ایک ورک شاپ میں کام کرنا شروع کر دیا، جہاں موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کے پرزے مرمت کیے جاتے تھے۔ میں بھی آہستہ آہستہ وہ سارا کام سیکھ گیا تھا اور مہینے کے مجھے بھی اچھے پیسے مل جایا کرتے تھے۔ میں اپنی عمر سے پہلے ہی بڑا ہو گیا تھا، کیونکہ میرے کندھوں پر 3 بہنوں کی ذمہ داری تھی۔ جب میں میٹرک میں پہنچا تو میٹرک کے امتحانات کے دوران ہی ابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ اس وقت میں امتحانات دے رہا تھا، مگر میرے دماغ میں بس یہی سوچ ہوتی تھی کہ گھر کا نظام بہتر طریقے سے کیسے چلایا جائے۔ ایک دن جب میں ورک شاپ سے واپس گھر آیا تو میرے سامنے ایک دن خراش منظر میرا منتظر کر رہا تھا۔ گھر میں ایک کہرام مچا ہوا تھا اور ابا کا وجود سفید چادر سے ڈھکا ہوا چھوٹے سے صحن کے بیچوں بیچ رکھا ہوا تھا۔ اماں نے روتے ہوئے مجھے گلے سے لگایا اور کہنے لگی کہ زوار بیٹا، تمہارے ابا ہمیں چھوڑ گئے ہیں اور کارخانے کا کیمیکل اور ان کی جان لے گیا ہے۔ میری تو جیسے دنیا ہی اندھیر ہو گئی تھی۔ ابا کے جانے میں بہت دن تک ہی یہ سوچتا رہا کہ اب ابا کی بغیر گھر کا نظام کیسے چلے گا، بہنوں کی تعلیم، اماں کی دوائی اور ہمارے کھانے پینے کا خرچ،
سب کچھ ہی میرے سر پر آ گیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اگر اپنی تعلیم ادھوری ہی چھوڑ دوں اور 2 جگہ کام پر جایا کروں تو شام گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے، مگر اماں نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں پڑھ لکھ کر کچھ بن جاتا، مگر گھر کا نظام چلانے کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اس لیے میں دن میں کالج جاتا اور شام کو ورک شاپ میں کام کرتا۔ اس کے علاوہ رات کو محلے کے بچوں کو ٹیوشن بھی دینے کے لیے جاتا تھا تاکہ گھر کے ضروریات کی طرف سے پوری ہو سکے۔ میری تینوں بہنیں بھی سمجھدار تھیں، وہ اپنی اپنی ضرورتوں کو محدود کرنے لگی تھیں تاکہ مجھ پر بوجھ نہ پڑے۔ کالج کے بعد میں نے ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا، مگر فیس دینا میرے لیے مشکل تھا۔ میں نے پارٹ ٹائم نوکری کرنا شروع کر دی تھی، مگر اماں کو اس کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ میں کبھی کسی دکان پر سیلز مین کی نوکری کرتا تو کبھی کسی دفتر میں کلرک کی، کبھی کال سینٹر میں ایجنٹ کے طور پر کام کرتا۔ یہ سب کرتے کرتے مجھے وقت کا احساس ہی نہ ہوتا تھا اور میں نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈگری مکمل کر لی تھی۔ میری تعلیم مکمل تو ہو چکی تھی، پھر میں نے ایک اچھی نوکری کی تلاش شروع کر دی تاکہ ورک شاپ والا کام چھوڑ دوں، کیونکہ اس میں مجھے بہت زیادہ محنت اور سر کھپائی ہوتی تھی۔ مگر فیصل آباد جیسے شہر میں اچھی نوکری ملنا آسان نہیں تھی، مگر چھوٹی کمپنیوں میں معمولی تنخواہ پر کام مل سکتا تھا۔ جبکہ میں کچھ اچھا کرنا چاہتا تھا، کئی مہینے کی کوشش کرنے کے بعد بھی ایک فیکٹری میں ایڈمن اسسٹنٹ کی نوکری مل گئی، مگر وہاں بھی تنخواہ زیادہ نہیں تھی، لیکن اتنی ضرور تھی کہ میں گھر کی ذمہ داری پہلے سے بہتر انداز میں نبھانے لگا تھا۔ تب میں نے ورک شاپ کا کام چھوڑ دیا، مگر میں جب بھی اپنی بہنوں کو دیکھتا مجھے ان کی شادی کی فکر گھیر لیتی۔ میں کیسے ان تینوں کے فرض نبھاؤں گا، اپنی بہنوں کے لیے اچھے رشتے کیسے تلاش کرتا اور پھر ان کو جہیز کا سامان کیسے بنا کر دیتا۔ تبھی فیکٹری کے کچھ دوستوں نے مجھے مشورہ دیا کہ باہر کے ملک جانے کی کوشش کرنا، کیونکہ مجھے میکینک کا کام آتا تھا اور باہر کے ملک میں میکینک کی بہت زیادہ مانگ تھی۔ اگر میں پاکستان سے باہر کسی بھی ملک میں چلا جاتا تو جتنے پیسے میں پاکستان میں رہتے ہوئے 4 مہینوں میں کما رہا تھا، اتنے پیسے میں ایک ہی مہینے میں آسانی سے کما سکتا تھا۔ تب سے میں نے باہر کے ملک جانے کی کوشش شروع کر دی، نہ کسی عرب ملک کے لیے اپلائی کرتا رہتا تھا، مجھے امید تھی کہ کہیں نہ کہیں تو کوئی سبب بن ہی جائے گا۔ میں دن رات بس اسی کوشش میں رہا، اپنی معصوم بہنوں کی خواہشات کو پورا کر سکتا اور کسی طرح اپنے گھر کے حالات بھی بہتر بنا سکتا۔ تبھی میرے ماموں میرے لیے ایسی خوشخبری لے کر آئے کہ میں آج تک ان کے دعائیں دیتا ہوں۔ ماموں کے 2 بیٹے تھے اور وہ اپنے بیٹوں کے لیے میری دونوں بڑی بہنوں کا رشتہ مانگ رہے تھے۔ اس وقت میرے لیے وہ رشتے کسی نعمت سے کم نہیں تھے، کیونکہ ماموں نے ابا کے گزر جانے کے بعد ہماری بہت مدد کی تھی اور ہمارا بہت خیال رکھا تھا، اور وہ ہمارے گھر کے حالات سے اچھی طرح سے واقف تھے۔ اس کے باوجود بھی وہ میری بہنوں کو اپنے گھر بیاہ کر لے جانا چاہتے تھے، اور جہیز کی بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی۔ اماں تو بہت زیادہ خوش تھی، اس لیے میں نے جتنے بھی پیسے باہر جانے کے لیے جمع کیے تھے وہ دونوں بہنوں کی شادی کی تیاری میں لگا دیے، کیونکہ میرے لیے ان کی خوشیاں ہی سب سے زیادہ عزیز تھیں۔ ماموں نے دونوں بیٹیوں کے لیے میری 2 بہنوں کے رشتے طے کر چکے تھے، اور اماں کی خوشی بھی ددنی تھی۔ وہ ہر وقت دعائیں مانگتی رہتی تھی، اللہ ان کے نصیب اچھے کرے۔ میں نے جو پیسے بیرون ملک جانے کے لیے جمع کیے تھے وہ سارے پیسے میں دونوں بہنوں کی شادی پر لگا دیے تھے، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بہنوں کو کسی چیز کی بھی کمی کا سامنا کرنا پڑے۔ دل کھول کر شادی کی تیاری کی۔ جب میری دونوں بہنیں رخصت ہو کر ماموں کے گھر چلی گئیں تو اس وقت اماں ابا کو یاد کر کے روتی رہیں۔ ایک طرف ان کو یہ خوشی تھی کہ ان کی بیٹیاں اچھے گھروں میں چلی گئی تھی، تو دوسری طرف ان کا دل بھر آتا تھا کہ گھر گہما گہمی سے خالی ہو گیا ہے۔ اب گھر میں بس میں، اماں اور ایک سب سے چھوٹی بہن تھی۔ بہنوں کی شادی کے بعد مجھے احساس ہوا اب مجھے ایک بڑا قدم اٹھانا چاہیے۔ میری چھوٹی بہن ابھی پڑھ رہی تھی اور اماں کی صحت بھی پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ فیکٹری کے معمولی نوکری سے ہم گزارا کر تو سکتے تھے، مگر دوبارہ بیرون ملک جانے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ میں ایک بار پھر مختلف کمپنیوں میں اپلائی کیا تھا اور خوش قسمتی سے ایک مشہور کمپنی میں مجھے ایک میکینک کے طور پر سعودی عرب میں نوکری مل گئی تھی۔ اس کمپنی نے میرے لیے نوکری کے ساتھ ساتھ رہائش اور کھانے پینے کا انتظام بھی کیا تھا، اس لیے میں اس موقع کو ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ تو پہلے پریشان ہوئی، مگر
پھر کہنے لگی تھی کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے تو تمہیں روکوں گی نہیں، تم بس اپنا خیال رکھنا۔ دل تو میرا بھی اداس تھا، لیکن مجھے اپنے گھر والوں کے حالات کو بہتر کرنا تھا۔ ضروری کاغذات بنوائے اور چند مہینوں بعد میں سعودیہ عرب پہنچ گیا۔ وہاں کی زندگی تو گھر سے بہت مختلف تھی۔ وہاں تو نہ اپنوں کا ساتھ تھا اور نہ ہی گھر جیسی رونق، بلکہ بس کام کام اور کام۔ مجھے گھر سے دور کام کرنا بہت مشکل لگا تھا، کیونکہ اماں کی اور چھوٹی بہن کی فکر لگی ہوئی تھی۔ اس لیے شروع میں تو مجھے وہاں پر بہت مشکل ہوئی۔ میں سارا دن ورکشاپ میں تیل اور پسینے میں ڈوبا رہتا۔ مہینوں میں میری محنت رنگ لانے لگی اور مجھے ترقی مل گئی۔ میری تنخواہ بھی دگنی ہو گئی اور میں نے اماں اور بہن کو زیادہ پیسے بھیجنا شروع کر دیے۔ میں تقریباً 5 سال سعودیہ عرب میں رہنے کے بعد گھر واپس آیا تو اس کے دوران میں نے اپنی چھوٹی بہن کی شادی بھی کی۔ اچھی جگہ شادی طے کرنے کے بعد میں خود تو اس کی شادی میں نہ جا سکا تھا، مگر شادی کے تمام اخراجات میں نے بہت اچھے سے اٹھائے تھے۔ چھوٹی کی شادی کے بعد اماں تنہا ہو گئی تھی اور انہوں نے مجھے بہت بار واپس بلایا، مگر مجھے چھٹی ہی نہیں ملتی تھی۔ اس لیے اماں کبھی ماموں کے گھر دونوں بہنوں کے پاس چلی جاتی اور کبھی سب سے چھوٹی کے پاس، کیونکہ اماں نے پلاسٹک کے کھلونے بنانے کا کام ختم کر دیا تھا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں رہی تھی۔ مجھے کامیاب ہوتا دیکھ کر اماں کہنے لگتی کہ اللہ نے تمہیں تمہارے باپ کی جگہ دے دی ہے، تم نے اپنی بہنوں کی شادیوں میں کوئی کمی نہیں چھوڑی اور اپنی ذمہ داری بہت اچھے سے نبھائی۔ مگر جب میں 5 سال بعد واپس گھر آیا تو اماں نے مجھ پر میری شادی کے لیے زور ڈالنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ اکیلی گھر میں نہیں رہ سکتی تھی اور بار بار بیٹیوں کے گھر جا کر رہنا بھی انہیں منظور نہیں تھا۔ اس لیے وہ مجھے واپس سعودیہ عرب صرف شرط پر بھیجتی تھی کہ میں شادی کر لوں۔ میں نے اس بات کو ٹالنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر اماں بھی ضد میں اڑی ہوئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں دوبارہ سعودیہ عرب واپس نہ جاؤں۔ اماں نے مجھ سے اس بارے میں کہا تو کچھ نہیں تھا، مگر مجھے ان کی آنکھوں میں اداسی واضح نظر آ رہی تھی۔ وہ میرے جانے کا سن کر اداس ہو گئی تھی۔ تب میں نے فیصلہ کیا تھا کہ مجھے اماں کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے تھا۔ جب میں نے شادی کے لیے حامی بھر لی تو اماں خوش ہو گئیں اور پھر میرے لیے رشتوں کی تلاش شروع ہو گئی۔ میری بہنیں چاہتی تھی کہ میری بیوی خوبصورت اور پڑھی لکھی ہو، کیونکہ میں ان کا اکلوتا بھائی تھا، اس لیے وہ میرے لیے انوکھی لڑکی ہی لانا چاہتے تھے۔ مگر اماں نے میری مرضی پوچھی تھی کہ اگر میں کسی کو پسند کرتا ہوں تو ان کو بتا دیتا، مگر میں نے اماں سے کہہ دیا کہ مجھے بس ایک لڑکی، ایسی لڑکی چاہیے جو میری غیر موجودگی میں ان کا خیال رکھ سکے۔ میری چھٹی ختم ہونے کو آ رہی تھی، مگر اماں اور بہنوں کو میرے لیے کوئی لڑکی پسند نہیں آ رہی تھی، اور میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ اگر اماں کو میرے لیے کوئی لڑکی پسند نہ آئی تو شاید وہ مجھے واپس نوکری پر جانے کی اجازت بھی نہ دے اور مجھے یہ کہہ کر واؤ گئیں کہ پاکستان میں رہ کر ہی کام کرو۔ مگر میں کسی بھی صورت سعودی عرب والی نوکری چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں سوچ چکا تھا کہ اگر اماں کو میرے لیے کوئی لڑکی پسند نہ آئی تو میں کسی سے ادھار لے کر اماں کو اپنے ساتھ ہی سعودی عرب لے جاؤں گا، مگر سعودی عرب والی نوکری تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک ڈھیر سارے پیسے نہ کما لوں۔ اماں نے بہت سارے رشتے دیکھے، مگر ان کو میرے مطابق کوئی لڑکی پسند نہ آئی۔ پھر اماں کو حور عین پسند آ گئی اور بڑی بڑی آنکھوں والی لڑکی اماں کو اتنی پسند آئی کہ اماں نے اسے پسند کرتے کے ساتھ ہی شادی کی تاریخ بھی طے کر دی اور شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی۔ اماں چاہتی تھی کہ وہ میری ہونے والی بیوی کے لیے دنیا کی ہر آسائش گھر میں سجا لیتی، مگر میں نے اس وقت بہنوں کی شادی پر لیا گیا قرضہ اتارنا تھا۔ اماں کو بہت مشکل سے راضی کیا اور میری شادی سادگی سے ہی کر دیں۔ پہلے تو اماں میری بات سن کر اداس ہو گئی۔ میں تو ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور میری شادی پر وہ اپنے سارے ارمان پورے کرنا چاہتی تھی۔ میری واپسی کے دن قریب آئے تھے اور چھٹی ختم ہو رہی تھی اور شادی کے کیے بغیر اماں مجھے جانے بھی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے درخواست دی تھی تاکہ میری چھٹی بڑھ جائے اور بہت مشکل سے مجھے بس ایک ہی ہفتے کی چھٹی مل سکی تھی، مگر میں نے اماں کو یہی کہا تھا کہ مجھے زیادہ چھٹی مل گئی تھی۔ دونوں بڑی بہنیں بھی ہفتہ پہلے ہی آ گئی تھیں اور گھر میں وہی گہما گہمی دوبارہ لوٹ آئی تھی جو میری سعودیہ عرب جانے سے پہلے تھی۔ مجھے اپنی بہنوں کے مسکراتے چہرے دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی، مگر ابا کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ جب اماں ابا زندہ تھے تب وہ ساری زندگی محنت مزدوری کرتے رہے اور بیمار رہے، مگر ہمارے گھر کے حالات ان کی محنت کے باوجود بھی بدل نہ سکے۔ میں جب بھی ابا کے بارے میں سوچتا تو میری آنکھیں بھیگ جاتی، مگر مجھے اس بات پر فخر ہوتا تھا کہ
گھر کے حالات دوبارہ خراب ہونے کے باوجود بھی ابا نے مجھے اچھی تعلیم دلوانے کی کوشش کی، اور اگر مجھے اچھی تعلیم نہ دلاتے تو شاید میں کبھی اپنے پیروں پر کھڑا ہی نہ ہو سکتا، میں اپنے گھر کے حالات بدل سکتا اور نہ ہی بہنوں کے مسکراتے چہرے بکھیر سکتا۔ اس وقت بھی میں نے میری بہنوں اور اماں نے بہت مشکل وقت دیکھا تھا، پھر بھی ہم نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں نے اماں کو کبھی مایوس نہیں دیکھا تھا، اس لیے ان کی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا، کیونکہ انہوں نے تو مجھ سے کبھی کوئی فرمائش بھی نہیں کی تھی۔ میری اماں نے جو مشکلات وقت دیکھا تھا کہ حوریہ کے آنے کے بعد وہ دوبارہ کبھی اداس نہ رہیں اور حوریہ کے ساتھ ہی اپنا دل لگا لے۔ سب بہنیں مل کر مجھے حوریہ کے حوالے سے چھیڑتی تھی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل کھول کر مسکراتی تھی۔ کبھی اس طرح سے اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر وقت نہیں گزار پاؤں گا، اور وہ ہنسی جو میں نے اس وقت اپنی بہنوں کے ماں کے چہرے پر دیکھی تھی وہ دوبارہ کبھی نہیں دیکھ پاؤں گا۔ لیکن اس وقت میں سب کچھ بھول بھال کر شادی کی تیاریوں کے انتظام میں لگا ہوا تھا۔ جلد ہی شادی کا دن بھی آ پہنچا اور حوریہ میری دلہن بن کر گھر میں آ گئی۔ چھوٹا سا ہی گھر تھا جس میں صرف 2 ہی کمرے تھے، ایک کمرہ اماں کے استعمال میں تھا اور جبکہ دوسرا کمرہ میرا اور حوریہ کا تھا۔ میرے لیے تو وہ چھوٹا سا گھر بھی بہت بڑی نعمت تھا، کم سے کم نہیں تھا، کیونکہ سعودی عرب میں تو جس اپارٹمنٹ میں رہتا تھا وہ تو اس کمرے سے بھی چھوٹا تھا۔ میری کوشش تھی کہ میں سب سے پہلے پیسہ جمع کر کے اپنا ایک گھر خرید لیتا جو اس گھر سے بہتر ہوتا، کیونکہ حوریہ کے آ جانے کے بعد میری ضروریات بڑھ گئی تھی اور مجھے خود ہی اس بارے میں سوچنا تھا، اور وہ جس گھر سے آئی تھی وہ ہمارے لیے اس سے چھوٹا گھر سے بہت بڑا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں بہت جلد اتنا پیسہ جمع کر لوں کہ ایک بہتر گھر لے سکوں۔ میں سعودی عرب چلا گیا تو وہاں کا ہی ہو کر رہ جاؤں گا۔ میں نے حوریہ اور باقی گھر والوں کے ساتھ اپنی چھٹی بہت اچھی گزاری، اور اس کے بعد اماں کی آنکھوں میں آنسو اور حوریہ کو اداس چھوڑ کر واپس سعودی عرب اس کے وعدے کے ساتھ چلا گیا کہ میں جلد واپس آ جاؤں گا۔ سعودی عرب پہنچتے ہی مجھے وہ لمحہ یاد آیا اور جب اماں نے پیار سے میری پیشانی چومی اور حوریہ کی آنکھوں میں بھی اداسی واضح تھی۔ میں نے خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں جلدی واپس آ جاؤں گا، مگر شاید قسمت کا فیصلہ تھا میرے ارادوں سے مختلف تھا۔ میں نے واپس وہاں پہنچتے ہی اپنے کام پر پوری توجہ دینا شروع کر دی اور زیادہ سے زیادہ اوور ٹائم لگانے لگا، اس کے علاوہ کم سے کم خرچ کرتا، اور تاکہ جلدی سے پیسے جمع کر سکوں اور واپس جا سکوں۔ میں ہر رات حوریہ کی تصویریں دیکھ کر اپنی تھکن اتارتا اور اماں سے فون پر بات کر کے سکون سے سو جاتا۔ شروع میں تو سب کچھ اچھا جا رہا تھا، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میری واپسی میں دیر ہی ہوتی گئی۔ ہر بار جب بھی میں چھٹی کی درخواست دیتا تو کوئی نہ کوئی مجبوری آڑے آ جاتی، یا تو کمپنی میں کوئی بڑا پروجیکٹ آ جاتا یا کمپنی کو میری ضرورت پڑ جاتی۔ میں ہر بار حوریہ کو دلاسا دیتا۔ اماں مجھے جب بھی فون کرتی وہ مجھے کہتی کہ حوریہ اب بہت اداس رہنے لگی ہے، اس لیے تم اسے جتنا کمایا گیا ہے وہ کافی ہے، تم واپس گھر آ جاؤ۔ میں جانتا تھا کہ حوریہ اداس تو ہوتی ہوگی، کیونکہ میں شادی کے ایک ہفتے بعد ہی واپس آ گیا تھا، مگر اماں کو ہر بار دلاسا دیتا تھا، اس لیے وہ صرف حوریہ کو سمجھائیں کہ مجھے گھر کے حالات بدلنے تھے، اس لیے میں گھر سے دور ہوں۔ حوریہ تو مجھ سے جب بھی بات کرتی تھی اس کے لہجے سے مجھے اندازہ ہو جاتا تھا کہ جیسے وہ اکیلی ہو گئی ہے، اس کو میری ضرورت تھی۔ میں ہر بار یہی سمجھاتا کہ شاید مجھ سے دوری کی وجہ سے وہ اس برتاؤ کر رہی ہے، مگر حقیقت سے میں ناواقف تھا۔ میرا تو معمول تھا کہ میں ہر روز حوریہ اور اماں سے بات کرتا، اور کبھی کبھار بہنوں کو بھی فون آ جاتا تھا۔ اس قدر مصروف ہو گیا تھا کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں ان کو خود سے فون کر سکتا، اس لیے خود بھی میں میری خیریت دریافت کرنے کے لیے فون کر لیا کرتی تھی، مگر آہستہ آہستہ ان کے فون آنے کا سلسلہ ختم ہونے لگا تھا، اور اگر کبھی میں بھی ان کو فون کر لیتا تو وہ فون کا جواب ہی نہیں دیتی تھی، بلکہ مصروفیت کا بہانہ بنا دیتی تھی، اور ان کا رویہ بھی میرے ساتھ عجیب ہی ہونے لگا تھا، جیسے وہ مجھ سے ناراض رہنے لگی ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ان کو ہر خوشی دی تھی اور ان کی ہر خواہش پوری کی تھی، پھر اس کے باوجود بھی وہ مجھ سے الجھی سی رہنے لگی تھی۔ میں جب بھی ان سے ان کے بدلے رویے کے بارے میں پوچھتا تو وہ مجھے تھکن اور مصروف ہونے کا بہانہ بنا کر ٹال دیا کرتی تھی، پر آہستہ آہستہ اماں کا بھی فون کم آنے لگا۔
بلکہ زیادہ تر حوریہ ہی فون اٹھاتی تھی، اور جب بھی میں ان کے کہتا کہ میری اماں سے بات کروا دوں تو وہ کہتی کہ اماں سو رہی ہیں یا کسی بہن کے گھر گئی ہیں۔ مجھے سعودیہ عرب رہتے ہوئے ایسے ہی 3 سال گزر گئے۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ مجھے تھوڑے وقت کی ہی چھٹی مل جائے، مگر چھٹی مل ہی نہیں رہی تھی، اور اماں سے بات کیے ہوئے بھی کافی وقت گزر گیا تھا۔ مجھے ان کی فکر ہونے لگی تھی۔ مجھے یہ تسلی تو تھی کہ حوریہ ان کے پاس تھی جو ان کا خیال رکھ رہی ہوگی، کیونکہ اماں کا جب بھی فون آتا وہ ہمیشہ حوریہ کی تعریف ہی کرتی تھی۔ مگر ایسے تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ میری اماں سے اتنے دن تک کوئی بات نہ ہوئی ہو۔ وہ تو جب تک مجھ سے بات نہ کرتی تو ان کا دل اداس ہی رہتا، اور اس کی طرح طرح کے وہم ہونے لگتے تھے کہ کہیں مجھے کچھ ہو تو نہیں گیا تھا۔ مگر جب کافی وقت گزر گیا اور میری ان سے بات نہیں ہوئی، تب میں نے حوریہ سے ضد کرنا شروع کر دی کہ آخر اماں میرے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کر رہی ہیں، اور وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کرنا چاہ رہی۔ تب حوریہ میری بات سن کر پہلے تو بہت دیر خاموش رہی، پھر کہنے لگی کہ اماں کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی اور وہ مجھ سے فون پر زیادہ دیر بات نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے حوریہ کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا، اور میں اس کے کہنے کے لگا تھا کہ اب میں جلد ہی واپس آ جاؤں گا۔ لیکن تب زندگی میں پہلی بار حوریہ نے مجھے واپس آنے سے منع کر دیا تھا، اور مجھے کہنے لگی تھی کہ ایسے بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی جو میں اپنا سارا کام چھوڑ چھاڑ کر واپس آ جاؤں۔ مجھے دلاسا دیتے ہوئے کہنے لگی تھی کہ اماں کی دیکھ بھال کے لیے میں وہاں موجود ہوں، پھر کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر حوریہ مجھے واپس آنے سے منع کیوں کر رہی ہے، لیکن پھر میں یہ سوچ کر خود تسلی دے دیتا کہ شاید وہ اماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اماں تو پہلے ہی بیمار تھی۔ اگر وہ بھی پریشان ہو جاتی تو شاید اماں کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگتی۔ اس نے اماں سے کہہ دیا تھا کہ میں بہت جلد واپس آ جاؤں گا۔ اماں کی بیماریوں کے بارے میں سن کر میں بہت زیادہ فکر مند رہنے لگا۔ یہ حوصلہ تھا کہ حوریہ ان کے ساتھ تھی، لیکن اپنی بہنوں کے بارے میں سوچ سوچ کر میں الجھن میں پڑ جاتا تھا کہ آخر ان کو ایسی بھی کیا مصروفیات مل گئی ہیں کہ جو مہینے مہینے تک مجھ سے بات تک نہیں کرتی۔ تب میں نے حوریہ سے ہی کہا تھا کہ وہ میری بہنوں سے بات کروا کر۔ حوریہ مجھے کہنے لگی کہ اگر وہ ہر وقت اماں کی تیمارداری میں لگی رہتی ہیں اور بہنیں اپنے اپنے گھروں میں مصروف رہتی ہیں تو بھلا میری ان سے کیسے بات کروا سکتی تھی۔ میں بھی سمجھ جاتا تھا کہ میری بیوی اکیلی سارے گھر کو سنبھال رہی ہے، اس لیے گھر کا سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر مجھے اپنی بہنوں پر غصہ آنے لگا کہ آخر وہ میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھ رہی ہیں۔ میں نے تو ہمیشہ ان کا خود سے بھی بڑھ کر زیادہ خیال رکھا تھا۔ نظر انداز کر رہی تھی جیسے ہی میں نے ان کی حق پر ڈاکہ ڈال دیا ہو اور وہ مجھ سے ناراض ہو کر بیٹھ گئی ہوں۔ میں جب بھی ان کو فون کرتا تو مجھے کوئی جواب ہی نہ ملتا تھا۔ اگر وہ مصروف ہوتی تو فارغ وقت نکال کر مجھ سے بات تو کر سکتی تھی۔ اور اماں کو بھی اس لیے میں زیادہ پیسے بھیجنا شروع کر دیے کہ وہ اپنی ضروریات کو اور کم کر دیا تھا تاکہ حوریہ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ میں اماں کی طبیعت کے بارے میں بھی پوچھتا رہتا اور حوریہ مجھے تسلی دیتی کہ ان کی طبیعت بہتر ہو رہی ہے، لیکن ابھی بھی وہ مجھ سے بات نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ڈاکٹر نے ان کو زیادہ بولنے سے منع کیا تھا۔ مجھے سعودیہ عرب میں رہتے 4 سال ہو گئے، اور ان 4 سالوں میں میری اپنی بہنوں سے زیادہ 4 یا 5 بار ہی بات ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے تو جیسے انہوں نے پلٹ کر میری خبر تک نہیں لی۔ جب انہوں نے ہی مجھ سے کوئی رابطہ نہ کا تو میں بھی ان سے بات ہی نہیں کرتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے وہ جان بوجھ کر مجھے نظر انداز کر رہی ہوں۔ اگر وہ مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تو میں بھی ان کو مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مجھ سے بات کرتی اور خود ہی خاموشی سے ایک طرف ہو گیا تھا۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ میں اپنی بہنوں کی ذمہ داری ادا کر چکا تھا اور وہ اپنے اپنے گھروں میں آباد تھی۔ جب 1 سال گزر گیا تب میں نے حوریہ کو فون کیا اور کہنے لگی کہ میری اماں سے بات کروا دو، میں صرف ان کی خیریت پوچھ رہا ہوں۔ مجھے اس کی آواز کافی عرصہ گزر گیا تھا، وہ میری کان کی آواز سننے کو ترس گئی تھی، مگر حوریہ نے تب ہی بہانہ بنا دیا کہ اماں آرام کر رہی ہیں۔ مجھے یہ فکر ہونے لگی تھی کہ کہیں اماں کی طبیعت زیادہ خراب تو نہیں ہے اور حوریہ مجھے یہ بتانا نہیں چاہ رہی، کہیں وہ مجھ سے اماں کی طبیعت کے بارے میں کچھ چھپا تو نہیں رہی۔ میں نے حوریہ کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر اماں کی طبیعت خراب تھی تو وہ مجھ سے کہہ سکتی تھی۔ تب حوریہ مجھے کہنے لگی کہ اماں کے گردوں میں پانی پڑ گیا ہے اور علاج کے لیے بہت سارے پیسوں کی ضرورت تھی۔
حوریہ کی بات سن کر تو میری پیدوں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا شک ٹھیک نکلا، اماں شاید زیادہ ہی بیمار تھی جو وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی۔ میں جس اپارٹمنٹ میں رہ رہا تھا اس کا کرایہ بہت زیادہ تھا، اس لیے میں نے اپنا اپارٹمنٹ بدل لیا اور ایک چھوٹے سے کمرے میں رہنے لگا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ حوریہ کو بھیج سکتا اور اماں کو جلد سے جلد علاج کروا سکتی۔ جب سے حوریہ نے مجھے اماں کی طبیعت کے بارے میں بتایا تھا، میں اس سے اماں کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا کہ اس کو کسی چیز کی کوئی کمی تو نہیں ہے، ضرورت تو نہیں ہے۔ اگر اس کو میری مدد کی ضرورت تھی تو میں اپنی نوکری چھوڑ کر آنے کے لیے تیار ہوں، مگر حوریہ نے مجھ سے منع کر دیا۔ مجھے واپس آنے کا کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اگر مجھے اتنی اچھی نوکری مل گئی تھی تو میں بے فکر ہو کر اپنا کام کرتا، کیونکہ وہ تو اماں کے پاس ان کی خدمت کے لیے موجود تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر حوریہ مجھے بار بار واپس آنے سے منع کیوں کری ہے، جبکہ پہلے تو وہ مجھے کہتی تھی کہ جلد واپس آ جاؤں، لیکن اب جب بھی میں خود واپس آنے کی بات کرتا تھا تو وہ مجھے منع کر رہی تھی۔ پھر ایک دن حوریہ کا فون آیا اور اس نے مجھے جو خبر سنائی وہ میری سانسیں روکنے کے لیے کافی تھی۔ حوریہ مجھے کہنے لگی کہ اماں کی طبیعت اچانک بہت بگڑ گئی ہے اور اماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ جیسے میری دنیا ہی ختم ہو گئی تھی، وہ مقصد جس کے لیے میں دن رات محنت کر رہی تھی وہ ہی ختم ہو گیا تھا۔ تب بھی حوریہ نے مجھے واپس آنے کا نہیں کہا، بلکہ مجھے کہنے لگی تھی کہ میں یہاں پر سارے انتظامات دیکھ لوں گی، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حوریہ کا رویہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ آخر وہ بار بار پاکستان آنے واپس سے منع کیوں کر رہی تھی؟ جب بھی پوچھتا تو وہ مجھے یہی کہہ دیتی کہ مجھے بہت مشکل سے سعودی عرب میں نوکری ملی تھی، اگر میں وہ بھی چھوڑ کر واپس چلا گیا تو کہیں مجھے نوکری سے ہی ہاتھ نکال نہ دیا جائے۔ اس بات کی تو خوشی تھی کہ میری بیوی کو احساس تھا کہ میں کتنی محنت کر رہا تھا، مگر یہ بات مجھے ہمیشہ پریشان کر دیتی تھی کہ جب بھی اس سے واپس آنے کی بات کرتا ہوں تو وہ مجھے منع کیوں کر دیتی ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں حوریہ کو اس بارے میں کچھ بتاؤں گا ہی نہیں۔ ایک دن اپنا سارا کام سمیٹ کر سعودی عرب والی نوکری چھوڑ کر خود ہی واپس چلا گیا، کیونکہ اماں تو اب رہی نہیں تھی اور میرے پاس اتنے پیسے تو اکٹھے ہو ہی گئے تھے جس سے میں واپس جا کر پاکستان میں ہی کوئی اچھا کام کرنا شروع کر دیتا۔ میں نے حوریہ کو اس بات کی بھنک بھی نہیں پڑنے دی۔ میں نے سعودی عرب والی نوکری چھوڑ رہا ہوں اور پاکستان واپس جانے کے لیے تیار۔ میں نے واپسی کی ٹکٹ بک کروا لی اور واپس پاکستان پہنچ گیا تھا۔ پاکستان پہنچتے ہی میرا دل ایک دم سے اداس ہو گیا تھا، کیونکہ جب میں آخری بار واپس آیا تھا تو اماں نے میرا ماتھا چوما اور دنیا میں رہی تھی، بلکہ گھر کا بند دروازہ دیکھ کر میرا دل ڈوب گیا تھا۔ میں بہت زیادہ دیر گھر کے دروازے کے باہر کھڑا دستک دیتا رہا، مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ تب مجھے پڑوس میں سے کسی نے بتایا کہ حوریہ گھر پر نہیں تھی۔ میں بہت دیر بیٹھا رہا، اس کے واپس آنے کا انتظار کرتا رہا، اور جب وہ واپس آئی تو میں اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میرے سامنے کھڑی حوریہ تو وہ والی حوریہ تھی ہی نہیں جس سے میں نے شادی کی تھی۔ میں نے تو ایک سادہ سی لڑکی سے شادی کی تھی جو وہ ہر وقت شرمائی شرمائی سے رہتی تھی۔ میں نے تو اس کی سادگی اور خاموش طبیعت سے متاثر ہو کر اس سے شادی کی تھی، مگر اس وقت میرے سامنے جو حوریہ کھڑی تھی وہ تو ایک شوخ مزاج اور چمکیلے لباس میں ملبوس تھی۔ میں اس کی تیاری دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ ابھی تو اماں کو گزرے وقت بھی نہیں گزرا تھا اور اس کی تیاری دیکھ کر لگ رہا تھا کہ جیسے اس کو اماں کے گزر جانے کا کوئی دکھ ہی نہ تھا۔ مجھے دیکھتے ہی جلدی سے آگے بڑھی اور حیران ہوتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں اچانک واپس کیسے آ گیا۔ حوریہ کا انداز دیکھ کر مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے اسے میرے واپس آنے کی کوئی خوشی نہیں تھی۔ میں اس کی اس بات کا جواب دیے بغیر ہی اس کو حیران ہو کر دیکھ رہا تھا۔ جب اس کو محسوس ہوا تو میں اس کو دیکھ کر حیران ہوں، تب وہ جھٹتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ اپنی دوست کی سالگرہ میں گئی تھی، اس لیے اتنا تیار ہوئی تھی۔ اس کی بات سن کر میرا دل کو تسلی ہوئی تھی، لیکن میں خاموشی سے اس کے ساتھ خالی گھر میں داخل ہو گیا تھا، مگر گھر کا حلیہ دیکھ کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ گھر تو ویسا بالکل بھی نہیں تھا جیسا میں اس کو چھوڑ کر گیا تھا۔ میں حوریہ کو جو پیسے بھیج رہا تھا اس نے گھر کی حالت بہتر کر ہی لی تھی، مگر گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ گھر ایک بہت لمبے عرصے سے بند پڑا تھا، کیونکہ ہر جگہ مٹی ایک تہہ جمی ہوئی تھی
وہ خالی گھر جیسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اپنی اماں کو بھی کھو دیا تھا۔ بہت دن تک تو میں اماں کے کمرے میں بیٹھا ان کو یاد کرتا رہا، مگر جب میرے دل کو سکون نہ ملا، میں نے اماں کے احسال ثواب کے لیے کچھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب میرے پاس بہت پیسہ اکٹھا ہو گیا تھا تو میں نے غریبوں میں راشن بانٹنے کا ارادہ کیا اور مختلف علاقوں میں راشن دینے لگا۔ تبھی ایک دن جب میں ایک جھگی میں راشن تقسیم کرنے گیا تو سامنے کھڑی عورت کو دیکھ کر مجھے لگا کہ شاید وہ میری نظر کا دھوکہ تھا، مگر وہ میری نظر کا دھوکہ نہیں بلکہ وہ عورت جو اس وقت میرے سامنے کھڑی تھی وہ میری ماں تھی، اور میری ماں جس کے بارے میں میری بیوی نے کہا تھا کہ وہ مر گئی، مگر اس کا ذہنی توازن تھوڑا خراب لگ رہا تھا۔ اماں کو زندہ دیکھ کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی، مگر دل میں میری طرح طرح کے سوالات جنم لے رہے تھے۔ اگر میری ماں زندہ تھی تو حوریہ نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا تھا؟ جب حوریہ نے دیکھا کہ میں گھر کا واپس لے آیا تھا تو جیسے وہ مجھ سے چھپانے لگی تھی، جیسے مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ حوریہ پر بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا۔ آخر اس نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا، جیسے مجھ پر پھٹ ہی پڑی ہو، اور مجھے کہنے لگی تھی کہ کچھ بھی ہوتا اس میں صرف میرا ہی قصور تھا۔ میں اس کے ساتھ شادی کے ایک ہی ہفتے بعد تو واپس سعودیہ عرب چلا گیا اور پیچھے بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ اس کو میری ضرورت تھی، مگر میں ہر بار انکار کر دیتا تھا اور دوستی کر لی تھی اور اس کے ساتھ ہی وقت گزارنے لگی تھی۔ جب میری بہنوں کو اس کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے حوریہ کو منع کیا تھا اور ایسا نہ کرے، مگر حوریہ نے ان کو کہا کہ جب روار کو اس کی دوستی پر کوئی اعتراض نہیں تو تم کون ہوتی ہو؟ انہوں نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ بھائی بے غیرت ہو گیا تھا، جو اپنی بیوی کو کسی لڑکے کے ساتھ دوستی کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ جب وہ میری بہنوں کا منہ بند کر چکی تھی تو اماں اس کو ڈرانے دھمکانے لگی تھی کہ ایاز کے ساتھ دوستی چھوڑ دے ورنہ اماں مجھے سب کچھ بتا دیں گی اور مجھے اس کی چھوڑ دوں گا۔ حوریہ نے بھلا کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ وہ میرے بھیجے ہوئے پیسوں پر عیاشی کرنا چھوڑ دیتی۔ تبھی اس نے سارا ڈرامہ رچایا اور اماں کو خود ہی کوئی الٹی سیدھی دوائیاں دے کر جس سے ان کا ذہن پر اثر ہونے لگتا اماں کو گھر سے نکال دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میری بہنیں تو پہلے ہی گھر آنا چھوڑ چکی تھی اور وہ بھلا اماں کو کیوں پوچھتی، مگر وہ بھول گئی تھی کہ میں اپنی اماں کو کسی دن ڈھونڈ ہی لوں گا۔ مگر اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا، میرے طلاق دینے سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا تھا۔ میں نے حوریہ کو طلاق نہ دی تھی بلکہ دوسری شادی کر کے دوسری بیوی کو گھر لے آیا، اور دوسری بیوی کے ہوتے ہوئے میں نے حوریہ کو مکمل نظر انداز کر دیا تھا اور ساری توجہ اپنی اماں کے علاج پر دینا شروع کر دی۔ مگر بعد میں مجھے احساس ہوا تھا کہ میں نے خود بھی تو حوریہ کے ساتھ زیادتی کی ہی تھی، جو اس پر ساری ذمہ داری ڈال کر چلا گیا تھا۔ میں نے اس کو جتنی سزا دینا تھی دے چکا تھا، کیونکہ سوتن کا دکھ برداشت کرنا آسان نہیں تھا۔ آج میں اپنی دوسری بیوی حوریہ اور نتاشا کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی بسر کر رہا ہوں۔ آنکھوں کے سامنے رہتی ہے اور نتاشا ان کا خیال رکھتی ہے۔ جب میری بہنوں کو حوریہ کے بارے میں علم ہوا تو وہ بھی خاموش رہ گئی تھی، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ حوریہ تنہائی کے کس کرب سے گزر رہی تھی۔ اب میں پاکستان میں ہی اپنا ایک چھوٹا سا بزنس کر رہا تھا۔ میں سوچ چکا ہوں کہ بے شک میں کم کماؤں گا، مگر اب میں ملک سے چھوڑ کر واپس نہیں جاؤں گا۔